کمنٹ نہیں کرتے آپ کے جو بھی علاقائی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کو حل کریں گے۔ پھر اگلے روز دوبارہ شینی مزاری صاحبہ کے لیے وہ جو الفاظ ٹریکٹر ٹرالی والے کہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کچھ چیزیں ٹھیک کریں۔ جی، یہ عمران خان صاحب کو کہتے تھے نا کہ آپ نے IMF سے بجٹ بنوایا ہے، تو خود دیکھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ٹھیک کریں۔ PTIMF بجٹ، PTIMF بجٹ۔ جی، اب یہ جو ہے وہ اٹھا کر پھینک دو، یہ پھاڑ دو IMF کی ڈیل کو، نئی ڈیل لاؤ۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق پتین ہمارے ساتھ ہیں۔ 30 جون 2023 کو IMF پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ ہفتے کو وزیر اعظم شہباز شریف نے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹلینا جیورجیوا کو فون کیا اور نئے بیل آؤٹ پیکج کا مطالبہ کیا۔ اس گفتگو میں کیا ہوا یہ آپ کو آگے جا کر بتاتے ہیں۔ اس گفتگو کے 2 روز بعد IMF مشن چیف ٹو پاکستان نیتھر پورٹر نے کہا کہ پہلے آئین پھر قرضے کی بات کریں۔ اس پر چھوٹا سا کومنٹ اور اس کے بعد ہم کومنٹ شامل کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جو ہمارے دیکھنے والے ہمیں بتا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ناہید صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ PDM is not political, but it is only criminal mafia. People have to get out and get rid of this PDM criminal mafia, just like in Sri Lanka. Politics میں تھوڑی شرم غیرت ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ ناہید صاحبہ، یہ جو پولیٹیکل مافیا یا کرمنل مافیا جو ہے، ہر جماعت میں کرمنل لوگ موجود ہیں۔ ہر جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو برے ہوتے ہیں۔ جی، کچھ کو سزائیں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال لوگ باہر نکلے جو آپ کہہ رہی ہیں، تو لوگ اب باہر ابھی تو اگلے کچھ عرصے میں نہیں نکل رہے۔ ٹھیک ہے، حقیقتیں سیدھی سیدھی بیان کر لینی چاہیے، نہیں نکل رہے۔ اور دوسرا یہ جو آپ شرم کی، غیرت کی، حیا کی بات کر رہی ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں سیاستدانوں میں نہیں ہے، کسی بھی پارٹی میں یہ ہمارے ہاں سیاستدانوں میں نہیں ہے۔ اس کی بڑی کمی ہے، ورنہ آپ نے دیکھا تھا خواجہ آصف صاحب نے ابھی معافی مانگی سیالکوٹ میں عثمان ڈار صاحب سے، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ خواجہ آصف صاحب نے پھر اگلے روز دوبارہ شینی مزاری صاحبہ کے لیے وہ جو الفاظ ٹریکٹر ٹرالی والے کہے تھے وہ بھی استعمال کر دیے، اور خواجہ آصف صاحب نے ایک PMLN کا اکاؤنٹ ہے سیالکوٹ کا، اس میں ایک تصویر لگائی گئی مسر جمشید چیمہ صاحبہ کی۔ وہ ایک تصویر تھی کہ وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، جیل سے نکلی ہیں، جو حلیہ ہے ان کا، غالباً اس کو اجاڑ حلیہ کہنا چاہیے۔ دوسری تصویر تھی ان کی کہ جس میں وہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں جب حکومت میں تھیں یا عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں، تو اس وقت ان کا حلیہ اکثر مختلف تھا، تیار تھیں، خاتون پسند ہوتا ہے، سب کو پسند ہوتا ہے اچھا لگنا، تو وہ اس حلیے میں تھی۔ تو خواجہ آصف صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد۔ تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ جو ہم ڈھونڈتے ہیں شرم حیا وغیرہ، یہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، زرین نگار صاحبہ اس پہ لکھتی ہیں، جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ٹرک میں کچھ کھانا پڑا ہوا ہے، تو وہ لکھتی ہیں کہ اگر عزت بریانی کی پلیٹ سے ملتی ہوتی تو نواز شریف تو پائے نہاری اور پتہ نہیں کتنی چیزیں کھاتے ہیں، تو ان کی عزت بہت ہوتی۔ اچھا، ہاں، تو خیر ہمارے یہاں لوگ نہاری بریانی وغیرہ کھانا تو چھوڑیں، لوگ ملک کھا جاتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، اس سے عزت واقعی نہیں ملتی۔ اور اس سے پہلے ووٹ مل جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ملتا۔ لوگوں میں سینس پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ آ چکا ہے۔ بریانی کھا لیں، ووٹ اپنی مرضی کا۔ ہاں، بریانی کھا لیں گے لیکن ووٹ پھر اپنی مرضی سے دیں گے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ اس کو میں انڈورس کرتا ہوں، اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا، IMF کہہ رہا ہے پہلے اپنے جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس کو حل کریں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ شہباز شریف صاحب مجبور ہوئے کوئی 4 مہینوں سے، فروری میں غالباً آخری بار کوشش، اور اس کے بعد سے معاملہ لٹک رہا ہے، تو بجٹ آ گیا سر پہ۔ یہ بھی شہباز شریف کے انٹروین سے ہوا تھا، فروری والا جو معاملہ تھا، تو بجٹ آ گیا سر پہ۔ شہباز شریف صاحب نے بات چیت کی کرسٹلینا جیورجیوا سے، اور ان سے بات کر کے ان سے کہا کہ آپ مداخلت کریں، اس کو ریزالو کریں، یہ جو 9th ریویو ہے، یہ جو معاملہ ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ، یہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کچھ چیزیں ٹھیک کریں۔ ابھی جو کچھ چیزیں ٹھیک کرنے والا معاملہ ہے، یہ ہمارے اندرونی معاملات پر IMF کا ورڈکٹ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ اپنے پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو ٹھیک کریں۔ یہ ہمیں کوئی 5ویں 6ٹھی بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو ٹھیک کریں،
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ٹھیک کریں. جی آئین پہلے آئین پھر قرضہ. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں رول آف لا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہم مسلسل نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو خدشات ہیں وہ اکثر بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو لا قانونیت کے ہیں, اور ہم یہ نوٹ بھی کر رہے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں, چونکہ ہم کمنٹ نہیں کرتے آپ کے جو بھی علاقائی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کو حل کریں گے. تو یہ دیکھیے نا, سیٹرڈے کو ہونے والی گفتگو میں انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تمام شرائط پوری کر چکے, شہباز شریف صاحب نے ان سے یہ کہا, تو انہوں نے کہا پھر لائیے اپنی بجٹ تجاویز ہم سے شیئر کیجیے. جی تو یہ جو بجٹ ہے, یہ بجٹ کیسے بنے گا؟ آسان سی بات ہوتی ہے. ہم تمام ملک میں جو ہماری انکم ہے, جہاں جہاں سے پیسے آ سکتے اس کو ایک جگہ رکھتے ہیں, جو ہمارے خرچے ہیں اس کو, تنخواہیں ہیں, ترقیاتی کام ہیں, مختلف چیزیں ہیں, اور پھر ہمیں جو قرض ادا کرنے ہیں ان کو ایک جگہ رکھتے ہیں. جی تو ہماری جو انکم کی سائڈ ہے وہ ہے اتنی, ہمارے خرچوں کی سائڈ ہے اتنی, پھر اس کے بعد ہم اس میں لے کر جاتے ہیں جو باہر سے ہمیں قرضہ ملنا ہے اس کو, اور اس کو برابر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. قرضوں کے بغیر تو ہم برابر کر ہی نہیں سکتے. اچھا, بجٹ کو وہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا. یہ تو آسان ترین بات ہے نا. لیکن حکومت کے پاس ہوں 2 روپے اور حکومت کو ادا کرنے ہوں یا خرچ کرنے ہوں 20 روپے, چاہیے 20 روپے, تو پھر حکومت کے پاس تقریباً 18 روپے کی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ قرضہ لیا جائے گا, تو قرضہ لیا جائے گا, اور اس قرضے میں سے بھی 18 روپے میں سے 15 روپے ادا کیے جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے, اور یہ ہمارے یہاں برس برس سے ہو رہا ہے. اچھا, تازہ ترین خبر یہ ہے کہ حکومت نے جو تجاویز ہیں وہ شیئر کر دی آئی ایم ایف سے. اچھا, بجٹ تجاویز. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس اتنا ہے, جی ہمیں اتنا چاہیے, باقی آپ دیں گے. باقی آپ دیں گے. یہی ہوتا ہے نا, بجٹ یہی ہے سب ہمارا. تو اس بجٹ کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ریلیف بھی دیں گے. جی, کیسے ریلیف دیں گے جب آپ کا بجٹ ہی آئی ایم ایف مانیٹر کر رہا ہوگا. یہ عمران خان صاحب کو کہتے تھے نا کہ آپ نے آئی ایم ایف سے بجٹ بنوایا ہے, تو خود دیکھیں پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ, پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ. جی, اب یہ جو ہے وہ اٹھا کر پھینک دو, یہ پھاڑ دو آئی ایم ایف کی ڈیل کو, نئی ڈیل لاؤ. یہ بلاول بھٹو صاحب. جی جی. تو بہرحال مجبوری ہے. شہباز شریف صاحب نے ممکن ہے کہ ان سے کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا, لیکن حالات تو وہ والی کال دوبارہ ہوئی ہو. اب in my heart, in my mind. ہاں, in my mind, یا مائنڈ, مطلب میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو یہ والا حال ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. تو بہرحال مجھے اس میں ایک اچھی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ہاں لا قانونی ہے. جی 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 جی. آپ کے ہاں آئین پر عمل نہیں ہو رہا, کوئی نہیں مان رہا. پولیٹیکل ڈسپیوٹ. مطلب یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل بھی اس میں تبصرات ہو رہا ہے. دیکھیے نا, یہ اینٹنی بلنکن کو جو امریکہ کے تقریباً 61 نمائندوں نے لکھا, اس کا نتیجہ ہے. کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا, اس کا نتیجہ ہے. یو کے کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا, اس کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے ہاں ابھی فون آیا تھا یو اے ای سے, یہ اس کا نتیجہ ہے. چائنیز وزیر خارجہ آئے تھے, انہوں نے بات کی تھی, یہ اس کا نتیجہ ہے. اتنے ڈھیر فیکٹرز ہیں جو اس صورتحال میں انٹروین کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم کسی نتیجہ خیز موڑ پر نہیں پہنچے. ابھی تو دیکھیے, حکومت کو سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, حکومت ہی بنانی ہوتی ہے نا. حکومت کو حکومت بنانے کے لیے, اگلی حکومت بنانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے جس کا سامنا وہ ہے عمران خان. جی ٹھیک ہے, تو اس وقت تو اس کو ایلیمینیٹ کرنے پہ کام ہو رہا ہے کسی بھی چیز سے. بجٹ جو پیش کیا جائے گا, کیا یہ الیکشن بجٹ نہیں ہوگا؟ یہ الیکشن بجٹ ان کی تو خواہش ہے اور تیاری ہے کہ الیکشن بجٹ ہو, لیکن یہ الیکشن بجٹ دے نہیں سکتے نا. آپ کا کیا خیال ہے, جو روس سے تیل آ رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہمارے یہاں 100 روپے سستا ہو جائے گا تیل؟ بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیے ایک تو ڈالر بہت اوپر چلا گیا, اور ان حالات میں کیسے ہوگا. تو یہ جو روس سے تیل آ جائے گا, اس سے یہ تو ممکن ہے کہ آپ کے 2, 4, 5 روپے کا فرق پڑ جائے, 10 روپے کا فرق پڑ جائے, یا یہ ممکن ہے کہ اضافہ نہ ہو لیکن کمی نہیں ہوگی. اوپر سے پھر یہ پہلا آپ کے ہاں آنے والا تیل ہے, جب یہ بار بار آئے گا, بڑی کوانٹٹی میں آئے گا, ایک اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ٹھیک ٹھاک فرق پہ ہوگا, پھر فرق پڑے گا, وگرنہ فرق نہیں پڑنے جا رہا. اسحاق ڈار صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے, نہ ہی ہم ڈیفالٹ کریں گے, لیکن اس وقت ہم ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, آسان ترین لفظوں میں
آپ کے گھر میں 1000 روپے پڑے جی یہ 1000 روپے ختم ہو گئے تو آپ پھر بالکل قلاش ڈیفالٹ جی اب آپ کہیں جی ہمارا گھر ڈیفالٹ نہیں ہوگا یہ 1000 روپے ہم بچا لیں گے تو اب آپ کھانا بند کر دیں نہیں ہوگا مین سوئچ پہ جائیں جا کے بجلی بند کر دیں گھر کی ٹھیک ہے تمام موبائل فون وغیرہ بند کر دیں پانی کا والو بند کر دیں اور سب بند کر کے اب آپ بیٹھ جائیں کہ 1000 روپے بچا کے دکھاؤں گا تو گھر کے لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے. اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ جو ڈالر خرچ نہیں کریں گے ہم اپنے ڈالر خرچ نہیں کریں گے تو آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں آپ کے لوگ مر رہے ہیں آپ کے ہاں بے روزگاری کا نمبر آ رہا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا آپ 6.2 سے 0.3 پر آ گئے ہیں. یہ حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے LCs نہیں کھل رہی تو وہ پورٹ پہ مال پڑا ہوا ہے آپ کا اور وہ خراب ہو رہا ہے اور وہ خراب بیکار ہو چکا ہوگا جی. تو یہ حکومت کر رہی ہے ایسے ڈیفالٹ بچا لیا تو تالیاں بجا لیں ہم اسحاق ڈار صاحب کی. تو اس کا مطلب جب ہمارے پاس کچھ امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے جب نئی آرڈر دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم ایونچولی ڈیفالٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ایسا والا ڈیفالٹ جو ہم ایونچولی جا کے آگے ڈیفالٹ کریں گے نئے جو پیسے ہیں ہمارے پاس وہ بھی سخت نہیں ہوگی کہ وہ ادا کریں جو قرضہ ہوگا. آپ کے ہاں تو راشننگ ہوگی پیٹرول کی جب آپ ڈیفالٹ کریں گے نا تو پیٹرول کی راشننگ ہوگی ٹھیک ہے. آپ کے بینک میں جو موجود پیسے ہیں وہ ہیں تو آپ کے لیکن پھر آپ کتنے نکلوا سکتے ہیں یہ بھی طے ہوگا. اتنا ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہو سکتا یہ ہوگا. آپ کیا خرید سکتے ہیں یہ بھی طے ہوگا اور کتنا خرید سکتے ہیں کتنا خرید سکتے ہیں جی. تو یہ سب کچھ طے ہوگا اور وہ بلیک میں بھی چلے گا اور وہ تب بھی موجودہ قیمت سے 5 گنا زیادہ ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص مرغی کا گوشت آج 600 روپے خرید رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ڈیفالٹ کے بعد وہ مرغی کا گوشت شاید 2500 روپے خرید رہا. اچھا فائنل سوال کیا IMF اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ ہونے چاہیے لیکن آمین. لیکن دیکھیے اب ہمیں ایک بار پھر چین کی سعودی عرب کی UAE کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی کہا کہ آپ 8 ارب مینج کریں 8 ارب ڈالر آپ کی جیب میں پڑے ہوں جی آپ کے نیشنل ریزروز میں آپ کے پاس سرکاری فنڈ اس میں پڑے ہوں تو یہ کرنا ہے. 3 شرائط ہیں جی آپ کے پاس لون وہاں پہ موجود ہو آپ کے ریزرو میں پیسے موجود ہوں. دوسری ہے آپ کا بجٹ ان لائن ود IMF ڈیمانڈز ہو اور تیسری ہے آپ کی جو منی مارکیٹ ہے فارن ایکسچینج کی وہ پراپر فنکشننگ اس کی ریسٹور کرے جی. تو اس وقت بھی وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہی ڈالر فری فلوٹ نہیں ہے تو یہ مداخلت والا ہے ڈار صاحب کی طرح. اور اس کے علاوہ جو حالیہ جو پولیٹیکل ڈسپیوٹ اس میں بھی اس کا ہے کچھ ڈیفینیٹلی ہے. $200 کی بات مکمل کرنے پہلے 285 کے آس پاس انٹر بینک کا ریٹ ہے فیس ویلیو اوپن مارکیٹ میں 316 میں بھی نہیں مل رہا تو یہ حالات ہیں. ان حالات میں کیسے چلے گا ناظرین یہ طارق مدین نے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے اللہ حافظ.